السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید. یا ایھا الذین آمنوا وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیرت کے کسی پروگرام میں جانا ہو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار یاد آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین اور وہی طٰہٰ. اور ماہر القادری صاحب نے بھی کیا خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، اور جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. یہاں پر آج سیرت کا یہ پروگرام نوجوانوں کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، لیکن یہاں پر کچھ ایسے نوجوان ہیں جو نوجوان ہیں اور کچھ نوجوان ہیں، یعنی جس میں نو جو ہے وہ انگریزی والا نو ہے. لیکن بہرحال اگر سیرت سننے کے لیے آئے ہیں تو دل جوان ہیں اور اسی کے لیے آئے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر اپنے اس دل کو، اپنے اس قلب کو عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، خود کو عمل پر ابھارا جائے. یہاں پر ابھی آپ کے سامنے یوتھ انفلوئنسرز بھی آئیں گے، آپ کے سامنے موٹیویشنل اسپیکرز بھی آئیں گے. میں آپ ہی کی طرح کا سیدھا سادہ سا انسان ہوں جس کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہی سیدھا سادہ سا انسان ہوں کہ جب کل رات 12 بجے اس نے سنا کہ پیٹرول 8 روپے سستا ہو گیا تو مجھے بھی اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی آپ کو ہوئی. تو بہرحال یوتھ انفلوئنسرس آئیں گے اور موٹیویشنل اسپیکرس آئیں گے، وہ آپ کے سامنے بہتر انداز میں سیرت کا پیغام رکھیں گے، اور اس سیرت کے پیغام سے ہمیں اپنے لیے کیا چیز اخذ کرنی ہے اور اپنے آپ کو کس طرح عمل پر ابھارنا ہے وہ آپ کو بہتر انداز میں بتا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات کا ایک مختصر سا جائزہ اپنے سامنے نہ رکھ لیں کہ جو زوال کے رستے کے اوپر پوری انسانیت چل پڑی تھی. انسان انسانیت کا دشمن ہو چکا تھا، انسان انسانیت کو پستی کی طرف لے کر جا رہا تھا. جہاں اخلاقی پستی تھی، جہاں معاشرتی اقدار ختم ہو گئے تھے، سوشل اور مورل ویلیوز تباہ ہو کر رہ گئی تھیں، ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اور پھر تشریف کیا لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 سال کے بہت مختصر ترین عرصے میں 23 ایئرز، جس میں سے 13 سال مکی ہیں اور 10 سال مدنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسٹرگل نے پورا سینیریو چینج کر کے رکھ دیا تھا، پورا سینیریو چینج کر کے رکھ دیا تھا. انسانی تاریخ میں جتنے ریولیوشنز آئے ہیں، جتنے انقلاب آئے ہیں، ایسا کوئی بھی انقلاب نہیں ہوگا کہ 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرز میں انسان کے انفرادی معاملات سے لے کے پوری دنیا کے اجتماعی معاملات تک، حکومت، ریاست، یہ تمام چیزیں تبدیل ہو گئی تھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو گئی تھیں اور ان پرنسپلز کو فالو کر رہی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو عزت دی اور انسان کو اس کا اصل مقام دلایا، ورنہ انسان تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکا تھا. ایک مغربی مفکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پوری سیرت کا جائزہ لیا اور اس انقلاب کا جائزہ لیا، تو اس نے کہا کہ جہاں بہت سارے اسباب ہیں وہاں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نوجوان صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو سمجھا، اس کو اختیار کیا اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے لگا دی.
میں جب کل اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میرے لیے خود یہ بڑی حیران کن بات تھی. آپ میں سے کئی بزرگ یہاں پر موجود ہیں, ان کو یہ بات بہت پہلے سے پتہ ہوگی, صاحبان علم یہاں پر موجود ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے ابتدائی لوگوں میں سے بیشتر نوجوان تھے, بلکہ عشرہ مبشرہ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی عمریں 25 سال یا اس سے کم تھیں. ذرا تصور لائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کس کا کر رہے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ اس کے اندر ایک اور دلچسپ بات نکل کر آئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے, اپنے دین کی اقامت, یہ دین کی اقامت کو جو لفظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا یہ قرآنی لفظ ہے, اقامت دین, اپنے دین کو قائم کرنے کا مشن کسی بھی رسول کے سپرد کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان تھے, حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے, حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے. نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے, تھرل ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, کچھ کر گزرنے کا ولولہ ہوتا ہے, خواب ہوتے ہیں, خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آتی ہے, رسک لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت عطا ہوئی, آپ سب جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر, اور 40 سال کی عمر کوئی بزرگی کی عمر نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ چلنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ 10 سال, حضرت زبیر بن العوام 10 سے 12 سال, حضرت مصعب ابن عمیر 17 سال. آپ پوری فہرست اٹھا کے دیکھیے, پڑھتے چلے جائیے. حضرت سعد بن نبی وقاص 17 سے 18 سال ان کی عمر تھی. پوری فہرست اٹھا کے پڑھتے چلے جائیے تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے یہ نوجوان تھے. اور جب میں نے مطالعہ کیا تو میرا ذاتی طور پہ مشاہدہ یہ ہے, کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے اتنا بڑا انقلاب یوں برپا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا اور اعتماد دیا. اگر وہ اعتماد اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, نوجوان اتنا بڑا انقلاب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلتے ہوئے برپا ہی نہیں کر سکتے تھے. ٹرسٹ کیا, رسپانسبلٹی دی, ذمہ داری دی, اختیار دیا, وسائل دیے, جو بھی وسائل ان کے ساتھ موجود تھے. یعنی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو 3 کروشل مواقع اگر آپ کہیں وہ آتے ہیں. پہلا کروشل وقت کون سا تھا؟ بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے, سیکنڈ پلیج آف دی عقبہ, اور جو یثرب سے لوگ, جس کو بعد میں مدینۃ النبی کہا گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کسی صاحب کو ہمارے پاس بھیجیے کہ جو ہماری تعلیم و تربیت کرے, جو ہمیں سکھائے, جو ہمیں بتائے, جو بتائے یہ دین کیا ہے, جو ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان کر دے, جو ہماری کمٹمنٹ کو اور زیادہ مضبوط کر دے, جو ہمارے ذریعے سے اس دعوت کو آگے تک پھیلائے, لوگوں کو اس کے قریب لا کر جوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ایک 17 سال کا نوجوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جاؤ مصعب یثرب جاؤ, جاؤ مصعب لوگوں کے دلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ, جاؤ مصعب تعلیم و تربیت کرو, جاؤ مصعب لوگوں کو اس جانب کھینچ کر لاؤ. اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یثرب جانا اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد, مدینہ پہلی اسلامی ریاست ہے, اس کا پہلا ڈیسیجن ہو رہا ہے, پہلا ڈیسیجن. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, ان کے گھر میں مشرکین مکہ, کفاران قریش کے امانتیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ امانتیں میں نے واپس کرنی ہے جس کی امانت ہے. چاروں طرف سے کفار کا محاصرہ ہوا ہے, انہوں نے گھیرا ہوا ہے کہ بھائی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح یہاں سے بچ کر نکلنے نہ پائیں, تاکہ ان کو پتا تھا یہاں سے نکل گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ہمارے, پھر یہ گیم ہمارے قابو میں نہیں رہے گی. یہ دین تو پھر شرق اور غرب چاروں طرف پھیلے گا, مشرق کی طرف بھی جائے گا, مغرب کی طرف بھی جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں اور اپنے بستر پر ایک نوجوان حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لٹا کے نکلتے ہیں کہ علی کل یہ سامان واپس کر کے آنا. لیکن اصل میں تو وہ قائم مقامی وہاں پر دے رہے ہیں کہ علی جو ذمہ داری میرے سپرد ہے وہ ذمہ داری تم نے عطا کرنی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ
جرت اور بہادری کی تصویر بنے وہاں پر موجود ہیں۔ تیسرا کروشل وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، بیمار ہیں، اور بیماری کے عالم میں وقت رحلت بھی قریب ہے۔ اس وقت کی جو سپر پاور ہے رومن امپائر، اس سے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ فتح مکہ ہو چکا ہے، اسلام میں لوگ جوق در جوق شامل ہو چکے ہیں، ایک بڑی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن انتخاب ایک نوجوان 17 سال یا 18 سال کا نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لشکر میں ان کی کمان میں بڑے بڑے جید صحابہ اکرام موجود ہیں۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا تو مجھے یہ بھی کہیں سے سننے میں آیا کہ اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں، چونکہ وہ خلیفہ بن چکے ہیں، کہ ابوبکر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس لشکر کی سالاری اسامہ کے بجائے کسی اور کو دے دی جائے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ عمر، جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے، تمہارا کیا خیال ہے کہ ابوبکر اس فیصلے کو تبدیل کر لے گا؟ حضرت عمر فوراً اپنی بات سے دستبردار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ابوبکر سوری، غلطی ہو گئی ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت عمر جا کے حضرت اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کہ اسامہ، ایک درخواست، ایک گزارش تمہارے پاس لائے ہوں۔ کہتے ہیں جی فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ درخواست یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے لشکر سے واپس جانے کی اجازت دیں، یہ مناسب نہیں لگتا کہ امیر المومنین جنگ کے اوپر روانہ ہو۔ حضرت اسامہ بن زید اجازت دیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر پھر اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کہ اسامہ، ایک گزارش میری بھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جی فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کسی مشیر کی ضرورت ہے، کسی ایڈوائزر کی ضرورت ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے ساتھ روانہ کر دیجئے واپس۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اجازت دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب، یمن کا گورنر بنا کے بھیجنا ہے کسی کو، کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ نوجوان 22 سالہ 23 سالہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو واقعہ ہے بڑا زبردست واقعہ ہے، اور کوئی ایسا فرد کہ جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ واقعہ سنے یا پڑھے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو بھی روانہ کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے تک آگے روانہ کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت غیر معمولی تعلق ہے، بہت غیر معمولی تعلق۔ کسی لشکر میں جا رہے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، معاذ تمہیں یہ بات نہ بتا دوں؟ کہیں جا رہے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں کہ معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ذرا تصور میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو کہہ رہے ہیں معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ایک لشکر میں جا رہے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ معاذ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کون جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ معاذ بہت مشکل کام ہے، کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ معاذ مستقل کرنے کا کام ہے، بہت کنٹینیوس کرنے کا کام ہے، بہت مستقل مزاجی چاہیے ہوگی، کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضرور کروں گا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ، جب رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو اپنا دل شیشے کی طرح اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف کر لو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، پوری امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن معاذ بن جبل سے غیر معمولی تعلق، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی ملاقات کر رہے ہیں، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کا امتحان لے رہے ہیں، وائوا لے رہے ہیں کہ معاذ، زندگی بھر تم سے تعلق رہا ہے، تمہیں نصیحتیں کرتا رہا ہوں، تمہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے، معاذ یہ بتاؤ کہ کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو کس بنیاد پہ کرو گے؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بنیاد پہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر قرآن سے رہنمائی نہ ملی تو پھر کہاں سے کرو گے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت اس سے رہنمائی لوں گا۔ کہتے ہیں وہاں سے بھی رہنمائی نہ ملی تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 7 میل دور 7 مائلز دور تک ان کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداع ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں معاذ شاید جب تم مدینے آؤ تو میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں گا، ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جس سے تعلق ہے، جس کے قریب رہیں، جس سے سیکھا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی ایز اٹ از یہی ہے، آنکھوں سے آنسو روائیں لیکن اپنا منہ مدینے کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو روائیں اور پھر پکار کے معاذ سے بولتے ہیں معاذ غم نہ کرو، بس تم تقوی کے اوپر قائم رہنا، نصیحت کر رہے ہیں۔ جس سے تعلق ہوتا ہے نا اس کو گرنے نہیں دیا جاتا، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں سے یہی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی قوت تھی، نوجوانوں کا جذبہ تھا، ان کے خواب تھے، ان خوابوں کی تعبیر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل رہنمائی تھی۔ تو 23 سال کے عرصے میں عرب کی اس پوری زمین کو شرک اور بت پرستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک کر دیا تھا۔ لیکن بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس دعوت میں ایسا کیا تھرل تھا کہ اس دعوت نے، اس پیغام نے ان نوجوانوں کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ یار قرآن تو میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں نا، ہماری زندگیوں میں یہ انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہم اپنے آپ کو عمل پہ اس طرح آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ 2 آنکھیں ہمارے پاس ہیں، 2 کان ہمارے پاس ہیں، دماغ ہمارے پاس ہے، دل ہمارا دھڑکتا ہے، ہاتھ ہمارے پاس ہیں، ٹانگیں ہمارے پاس ہے، ظاہری جسم تو بالکل ویسے ہی جیسا ان کا تھا۔ وسائل شاید ہمارے پاس کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، دنیا بہت آسان ہو گئی ہے، اتنی مشکل نہیں رہی ہے۔ ایسی کیا چیز تھی کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی پھر ویسی نہیں رہتی، تبدیل ہو جاتی ہے، یکدم تبدیل ہو جاتی ہے اور یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی کیا چیز ہے کہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعد میرے ماں اور باپ تم پر قربان۔ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ نوجوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے ہیں تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نوجوانوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ صرف بہادری اور سپاہ گری اور اپنی جرت میں اور لڑنے میں ہی آگے نہیں ہوتے، علم کے میدان میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ فقہ کے اوپر اگر کوئی سند بنتا ہے تو ایک نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے۔ بڑے بڑے جیے صحابہ اکرام موجود تھے، آج تک فقہ کے اوپر اگر کوئی سند موجود ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ تفسیر پہ کوئی سند موجود ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی شورا کے لیے منتخب کیا تو کچھ بزرگ اصحاب نے کہا کہ یہ تو نوجوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلیں امتحان کر لیتے ہیں، بلایا جاتا ہے سب کو، کہا جاتا ہے کہ یہ جو سورہ نصر ہے، سورہ نصر کی تفسیر بیان کی جائے۔ تمام صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر کے آخر میں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ تم بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور حضرت عمر ان کو باہر بھیج دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں آئی میں نے عبداللہ ابن عباس کا کیوں انتخاب کیا اپنی شورا میں. کیا عمر تھی اس وقت؟ 19 سال. 19 سال یا 17 سال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال یا 17 سال ہوگی. آپ 2 سال مزید پیچھے کر لیں، 2.5 سال پیچھے کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو علم کے میدان میں یہ نوجوان آگے کہ جو علوم کا منبع قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر اگر کوئی سند ہے تو وہ ایک نوجوان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ زندگیاں تبدیل ہونے کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کچھ اسی طرح کہ جب بیعت عقبہ ثانی ہو رہی تھی، جس کو ہم سیکنڈ پلیج آف دی عقبہ کہتے ہیں، بیعت عقبہ ثانی سیکنڈ پلیج آف دی عقبہ. تو جب بیعت ہونے والی تھی تو ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا ذرا رکو. ابن حشام نے اس واقعے کو بہت زبردست انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ذرا رکو، پہلے میری بات سنو. تمہیں معلوم ہے کہ جب تم یہ بیعت کر لو گے، یہ ایمان لے آؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں معلوم ہے. کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو بے عزت کیا جائے گا. جو قبائلی زندگی کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی عزت ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کو بے عزت کیا جائے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو مارکیٹ ہے، تمہاری جو منڈی ہے، اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. تم سے کوئی کچھ خریدے گا نہیں، تمہیں کوئی کچھ بیچے گا نہیں، تمہاری ٹریڈ نہیں ہو سکے گی. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں قبول ہے تو پھر کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیا چیز تھی؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی کلک ہوتی ہے؟ بھائی کیا تھا؟ ایسی کیا چیز ہاتھ آ گئی تھی کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے؟ مصعب ابن عمیر اپنے جسم پر ٹاٹ لپیٹنے کو تیار تھے. خباب بن ارت ایک اور 15 سال کا مکے کا نوجوان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مالک یہ کرتا ہے کہ اس کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور نوجوان، حبشہ کا ایک نوجوان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. نوجوانوں کا آپ صحابہ کا نام لیتے رہیں، ان کی عمریں نکالتے رہیں، پتہ چلے گا کہ یہ سارے وہ نوجوان تھے، یہ وہ سارے صحابہ تھے کہ جو 15 سال سے لے کے 22 اور 23 سال کی عمر کے دوران کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلے دین کا شعور دیا تھا، مکمل شعور، مکمل ادراک. میں میڈیا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایم ایس کر رہا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر نے بڑی زبردست بات بتائی. ایک دن کلاس میں انہوں نے ایک ڈسکشن چھیڑ دیا کہ ان لرننگ ضروری ہے کہ لرننگ ضروری ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے کہا کہ لرننگ ضروری ہے، ان لرننگ کون کہتا ہے کہ ضروری ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو ان لرننگ ضروری ہے. پھر لرننگ. ان لرننگ کیا؟ لا سے شروع ہوتا ہے. لا بھائی چھوڑنا کیا کیا ہے، اس کے بعد اختیار کرو گے نا. ورنہ تو جب ابو طالب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ بھتیجے یہ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، بہت پریشان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک کام کرو کہ ہفتے میں 2-3 دن تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، 3-4 دن ہم تمہارے اللہ میاں کو کی عبادت کر لیں گے، اس کی نماز پڑھ لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ چچا جان، یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. سب کچھ چھوڑنا ہے. ایک اللہ رب العالمین کی حاکمیت، خدا رب مالک الہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پہلے ان لرننگ ضروری ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے لا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کون کون سے معبود ہے کہ جو بن گئے ہیں، کون کون سے الہ بن گئے ہیں ہمارے دل کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر. کس کس پہ توکل کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کے علاوہ، غیر شعوری طور پہ کس کس پر ایمان لے آئے ہیں، کس پر بھروسہ کرتے ہیں. جب تک یہ ان لرننگ نہیں ہوگی، لرننگ نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شعور اور پورا ادراک
کہ بھائی یہ جو تم نے زمین پر اپنے یہ 365 بت صرف نہیں ہے جو تم نے خانہ کعبہ میں مورتیوں کی صورت میں سجا کے رکھ دی ہیں، تمہارے دل میں بھی کوئی بت ہے جو موجود ہے، ایک ضمیر ہے جو تمہیں ہچکولے دیتا ہے کہ چلو اس طرف آؤ، چلو نیکی کی طرف، چلو فلاح کی طرف، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اسی کا کہا مانا کرو۔ پہلے سمجھا دیا تھا کہ ان لرننگ یہ لا کیا ہے، یہ بت کون کون سے ہیں کہ جو ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلاس میں، ہماری یونیورسٹی میں، اور پھر زندگی کے الٹیمیٹ گولز چینج کر دیے تھے۔ آج کا نوجوان، آپ سوچیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ آج کا نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آج نوجوان خودکشی کر رہا ہے، آج ڈپریشن کی وجہ سے نوجوان نشے کی لت میں پڑ رہا ہے، نشہ کرنا شروع ہو گیا۔ اخبار میں آئے روز خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں۔ اب حکومت اس کے اوپر قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھ لیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، یہ ڈپریشن کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ زندگی کے الٹیمیٹ گولز چینج ہو جائیں گے، وہ گولز رہیں گے نہیں جو آج کی دنیا میں ایک نوجوان کے۔ یہ بات ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، نہ میں اس کی طرف ترغیب دلاتا ہوں، نہ میں اس کی کوئی ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سب کچھ ختم کر کے آپ جنگل بیابانوں میں نکل جائیں، آپ سر پہ کفن باندھ کر نکل جائیں۔ آپ کو اس دنیا کو برتتے ہوئے دین پر چلنا ہے بھائی، آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دین پر عمل کرنا ہے، آپ کو اس دنیا کے تمام معاملات کو قرآن مجید میں، یہ تو آپ سمجھیں کہ زمانے جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم موجود تھی، قرآن مجید نے بعد میں اس کے اوپر اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ رسم موجود تھی کہ جب حج کے لیے جائیں گے تو راستے میں اگر کوئی تجارت یا کاروبار کا موقع مل رہا ہوگا تو نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ تم حج کے لیے جاؤ، اگر ہو سکے تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ رزق کے حصول کو اللہ کے فضل کے ساتھ قرآن مجید نے تشبیہ دی ہے۔ رزق حاصل کریں، زیادہ حاصل کریں، اپنا معیار زندگی بہتر کریں۔ دین اس سے منع نہیں کرتا۔ ہاں، دین کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کہ وہ تمہاری زندگی کا الٹیمیٹ گول نہ بن جائے، تم اپنے جسم کو اسی میں نہ گھلاتے رہو، اپنی ساری توجہ کا مرکز اسی کو نہ بنا لو، اپنی ساری توانائیاں اسی کام میں خرچ کرنا شروع نہ کرو۔ اچھی بات ہے، اس امت کو، اس دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو علم میں آگے ہوں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو معاش میں آگے ہوں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ دنیا کی اس زمام کار کو، زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے کی صلاحیت، اس دنیا کے نظام کو چلانا جانتے ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر دین آئے گا تو جو ٹیکنالوجی آج یہاں پر موجود ہے، اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی اس انسانیت کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کنبہ ہے نا، یہ انسانیت جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کنبے کا اختیار تو اسی کے ہاتھ میں دے گا جو اس کنبے کو بہتر انداز میں چلانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اس کو تو نہیں دے گا کہ جو بولے گا کہ جناب سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ پیچھے چلے جائیے، آگے بڑھو، گرو کرو، ترقی کرو۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف کرتا ہے اس کا زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں بھی نوجوان کا تذکرہ آ گیا۔ چنے ایک نوجوان حضرت ارقم بن ابی الارقم، 20 یا 21 سال کا نوجوان، اس کے گھر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، اپنی یونیورسٹی بناتے ہیں، تعلیم اور تربیت کی جگہ بناتے ہیں، جہاں اپنے ساتھ چلنے والوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ بہرحال بات کسی اور جانب نکل رہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آپ علم میں آگے بڑھیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، تحقیق میں آگے بڑھیں۔ اور آج کے نوجوان کو تو یہی پیغام جو اقبال دے گئے کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کہ بھائی تحقیق کے رستے پہ چلو، ایجادات کی طرف جاؤ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ایگزامینیشن، ہم کوئی امتحان تو پاس کر لیتے ہیں، کوئی ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ انوینشنس آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ تحقیق یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو تحقیق یہاں پر ہے وہ تحقیق کہلانے کے لائق نہیں ہے۔
جو تحقیق ہونی چاہیے وہ تحقیق ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو رہی. وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ کسی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی کلاس میں چلے جائیں, جو پروفیسر کھڑے ہوں گے وہ خود اس درد کا اظہار کر رہے ہوں گے, لیکن کوئی آگے بڑھ کے اس پر وے آؤٹ نہیں پیش کرے گا, چونکہ وے آؤٹ نوجوانوں میں سے کسی کو پیش کرنا ہوگا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے الٹیمیٹ گولز چینج کر دیے تھے. جب زندگی کے الٹیمیٹ گولز چینج ہوئے تو انہوں نے اپنی پھر زندگی کی سمت درست کی انہی نوجوانوں نے, اور ان نوجوانوں نے پھر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ 23 سال بعد میں مغربی مفکرین جس کو ایکسپلوژن کہتے رہے کہ کیا تھا بھائی, یہ سمجھ ہی نہیں آیا. 23 سال کے عرصے میں تو صرف سرزمین عرب, اور اگلے 150 سال تک وہ وہاں سے نکل کے افریقہ اور ایشیا اور امریکہ اور یورپ تک وہ دعوت پھیل گئی, اور یہاں سے نکل کے پھر آپ کے چین تک یہ دعوت, یہ پیغام آ گیا. پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنائی جانے لگی. جتنی سپر پاورز تھی وہ ساری زیر نگیں ہو گئی. تو اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, وہ جو عنایت علی خان صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے, سیرت کا پروگرام, سیرت کانفرنس یہ بھی ہو رہی ہے اور نوجوانوں کے لیے. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ ادب سے, زبان سے کیسا رشتہ آج کے نوجوانوں کا باقی رہا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ظاہری بات ہے زبان معدوم ہو جاتی ہے, سمجھ آنا کم ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں اس آخری جنریشن میں سے ہوں کہ جس کو اردو سمجھ آ جاتی ہے یا اردو بیان کر لیتا ہے. بعد والے تو خالی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال میرا گمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی. عنایت علی خان صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, جو جمال روئے حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. اور تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. تیرے حسن خلق, تیرے اخلاق, تیرا کردار, تیری سیرت, تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. اور تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا. ذرا سوچیں کہ ہم سیرت کے پروگرام میں آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں, نوجوان صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولیوشن, جو انقلاب برپا, حقیقی انقلاب, جو فرد کی سیرت و کردار کا انقلاب تھا, اس کی مورل ویلیوز کا انقلاب تھا, اور پورے نظام زندگی کو تبدیل کر دیا. کوئی ظلم یہاں باقی نہیں رہا, کوئی ناانصافی یہاں پر باقی نہیں رہی, پورا نظام زندگی تبدیل ہو گیا. وہ انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے کے لیے, کچھ دو قطریں آنسوں کے نکال دینے کے لیے, یا واقعی میں یہ کچھ طے کر کے اٹھنے کے لیے کہ نہیں بھائی اب میں یہاں سے جاؤں گا تو کوئی ایک تبدیلی ایسی ہوگی جو میں اپنی زندگی میں برپا کروں گا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہی بندہ ذہن میں لا کے یہ کام کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کی گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو. کنٹینیول امپروول, یہ دین جو نام ہے نا, ہم کارپوریٹ میں سنتے ہیں. میں کارپوریٹ سیلز کی جاب کر رہا ہوں تو روز صبح ہماری سیلز میٹنگ ہوتی ہے. اس میں پوچھا جاتا ہے بھائی نیا کیا تم نے کل. ہم ان کو بتائیں جی وہ وہاں پر بات چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ لیڈ ہے, وہاں پہ میٹنگ ہے, یہ نہیں, وہ تو سب کل تم نے بتا دیا تھا. کل تم نے کیا نیا کیا وہ بتاؤ. کنٹینیول امپروول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. تو یہ کنٹینیول امپروول, ہم آج سیرت کے اس پروگرام میں آئیں, اپنا وقت نکال کر آئیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہاں بیٹھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن کیوں نہ آپ اس کو اپنے لیے ایک ایسا لانچنگ پیڈ بنائے کہ نہیں یار, جو تبدیلی اور انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے, ان کو دیکھ کے, اس کو سمجھ کے, ان نوجوان صحابہ میں جو انقلاب برپا ہوا تھا وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے اندر ایک قوت عمل پیدا کریں, قوت ارادہ پیدا کریں, قوت عمل پیدا کریں, اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں, وہ
حکایت سادی ہے بڑی زبردست. آخری ایک دو بات کر کے میں بس آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے نہیں پتہ میں نے ٹائم کم لیا زیادہ لیا، لیکن بہرحال اب بات مکمل ہونے جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بڑی حکایتیں سنیے، بڑی باتیں سنیے، لیکن یہ دل جو ہے نا وہ عمل پہ آمادہ نہیں ہوتا. تو حضور کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ یہ دل عمل پہ آمادہ ہو جائے. کہتے ہیں اچھا تو ایک کام یہ کرو، جب فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کو آئے تو مکر جانا کہ نہیں میں تو اپنی روح قبض نہیں کرنے دوں گا. کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں حضور، جب ملک الموت روح قبض کرنے کو آئے گا منع کر سکیں گے؟ کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ منع نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہاں یہ پتہ ہے. کہتے ہیں چلو ایک کام یہ کرنا، جب تمہیں قبر میں لٹا دیں تمہارے چاہنے والے تو اور کرامن کاتبین آئیں تو کرامن کاتبین کے سامنے انکار کر دینا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، کہ من ربو کا من دینو کا، نہیں میں تمہارے سوالوں. کہتے ہیں کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں، جب کرامن کاتبین آ کر بٹھائیں گے سوال جواب کریں گے تو کسی میں اتنی مجال ہوگی کہ منع کر سکے؟ کہتے ہیں اچھا چلو تمہیں یہ بات بھی پتہ ہے تو ایک کام یہ کرنا کہ جب روز محشر کھڑا کیا جائے اور تم سے حساب کتاب لیا جائے تو تم حساب کتاب نہیں دینا. کہتے ہیں کہ حضور جب روز محشر کھڑا کر دیا جائے گا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا تو کوئی منع کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اچھا چلو تمہیں یہ بات بھی پتہ ہے تو آخری کام یہ کر لینا، جب فرشتے تمہیں اٹھا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں تو منع کر دینا کہ میاں میں نے جہنم نہیں، یہ جنت کی طرف جانا ہے. کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، جب فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے تو کوئی منع کر سکے گا؟ کہتے ہیں جب تمہیں سب کچھ پتہ ہے تو میرے پاس نصیحت لینے کے لیے کیا آئے ہو؟ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، سب تو پتہ ہے. یہ دل کیوں نہیں ہے جو عمل پہ ابھار رہا ہوتا ہے اس جسم کو؟ اس 6 فٹ کے جسم پہ یہ انقلاب کیوں نہیں برپا ہو رہا؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے. اور تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. جب تک یہ آرزو نہیں بدلے گی زندگی کے الٹیمیٹ گول سٹیج نہیں ہوں گے، یقین جانے کہ اس 6 فٹ کے جسم پر انقلاب نہیں آئے گا. اور آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب یہ لگ رہا ہو کہ دل بہت بھاری ہو گیا ہے اور گناہوں کا بوجھ ضمیر کے اوپر بہت ہے، تو ایک بات ذہن میں لائیے گا کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک صاحب تھے جو میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے. شاید آج میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے کوئی نہیں روتا ہوگا. ایک صاحب تھے جو آج سے 1450 سال پہلے روز رات اٹھتے تھے اور میرے لیے اور آپ کے لیے روتے تھے، اور یا اللہ امتی یا اللہ امتی یا اللہ امتی کہا کرتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کا سور کب پھونک دیا جائے گا، لیکن جو صاحب میرے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے انہی کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے اور ان سے شفاعت طلب کرنی ہے. کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں ان سے شفاعت طلب کر سکوں؟ اگر میرے اعمال ایسے نہیں ہیں تو تبدیلی لائیے اور اپنے اعمال کو اس قابل بنائیے کہ روز محشر ان کی شفاعت طلب کی جا سکے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.